بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پہ۔ آپ کا میزبان سردار طاہر محمود ایک نئے مہمان کے ساتھ ہارٹ ٹاک میں حاضر ہوں۔ آج میرے جو مہمان ہیں گجرانوالہ کینٹ وارڈ نمبر 7 سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر مرزا نثار بیگ صاحب ہیں، جو پچھلے کچھ عرصے سے اپنی محنت، لگن اور پارٹی سے بے لوث محبت کی بدولت، انتھک محنت کی بدولت اپنے علاقے میں، اپنی پارٹی میں ایک نام، ایک مقام بنایا، اور پچھلے بلدیاتی انتخابات میں بھی وہ یہاں سے کینڈیڈیٹ تھے۔ اس دفعہ پارٹی نے ان کو ٹکٹ سے نوازا ہے۔ آج ان سے ان کی ذاتی زندگی اور سیاسی زندگی کے اوپر اور علاقائی مسائل اور اس کے ساتھ ساتھ موجودہ ملکی حالات کے اوپر بھی بات چیت ہوگی۔ ان سے بات چیت شروع کرنے سے پہلے یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک۔ ہارٹ ٹاک کے آج کے ہمارے مہمان ہیں مرزا نثار بیگ، جو امیدوار ہیں کنٹونمنٹ بورڈ گجرانوالہ وارڈ نمبر 7 کشمیر کالونی کے حلقہ سے۔ ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ جی نثار صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ویلکم۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا ہارٹ ٹاک کے لیے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ ہمارے ناظرین کو کہ آپ بیسیکلی کرتے کیا ہیں اور سیاست میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ شکریہ سردار صاحب۔ بیسیکلی میرا کاروبار تو ہے، میں تو ٹیکس کنسلٹنٹ ہوں۔ اس کے ساتھ میری کمپنی ہے احمد انٹرپرائزز، جس کے اوپر ہم جو ہے نا پیپر کی ٹریڈنگ کا کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک نئی کمپنی بنائی ہے بیگ پیور فوڈز پرائیویٹ لمیٹڈ، جس کے اوپر ابھی ہم نے انیشلی سٹارٹ لیا تھا، لیکن اب الیکشن میں آ گئے تو اس میں ہم مسالہ جات کی جو ہے نا ود پیورٹی خالص مسالہ جات جو ہے نا وہ ہم انشاءاللہ پاکستان کے اندر اور انٹرنیشنلی جو ہے نا پوری ورلڈ میں اس کو ہم جو ہے ایکسپورٹ بھی کریں گے۔ تو یہ ہمارا بزنس ہے۔ اور سیاست میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ یا ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نا ڈے ون سے ہی، جب سے ہم نے تعلیم ایجوکیشن میں ہی تھے، اسی وقت اللہ نے ہمیں احساس پیدا کیا تھا کہ انسانوں کے بھلے کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرتے جائیں۔ ہم نے اس وقت تقریباً یہ 90 کی بات ہے نا، ہم نے تنظیمیں اس وقت سے بنانی شروع کی، ٹیوشن سینٹر اس وقت شروع کیے، کہ اکیڈمی شروع کی، فری ایجوکیشن اس وقت ہم نے شروع کی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک انسان کو نا عطا یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نے کچھ نہ کچھ انسانوں کے بھلے کے لیے کام کرنا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے جب ہمارے ذہن کے اندر اور دل کے اندر جب چیزیں ہوتی ہیں تو اللہ پھر ٹائم کے اللہ ساتھ ساتھ نا اس سے کام لیتا ہے۔ تو 2013 کے اندر میں تو لاہور میں تھا، جس وقت مجھے ادھر سے کال ایک آئی کہ ہم تنظیم بنا رہے ہیں جی، تو وہ بھی ویلفیئر تنظیم تھی۔ ہم نے پھر ایک میٹنگ کی جس میں پوری کشمیر کالونی کی کریم کو ہم نے اکٹھا کیا، ملک برادری بھی تھی، سردار برادری بھی تھی، جنجوبا بھی تھے، مغل برادری، ہم نے سب کو اکٹھے کر کے ان کو اپنا مشن دیا۔ پھر میں نے ان کو وعدہ کیا کہ ہم آپ کو ادھر فلٹریشن پلانٹ دیں گے۔ فرسٹ RO پلانٹ جو ہے میں نے ادھر کشمیر کالونی میں لگایا۔ تو اس کے بعد پھر سلسلہ خدمت کا چلتا گیا۔ تو آپ تحریک انصاف میں تقریباً 6-7 سال پہلے شامل ہوئے، 2013 کے انتخابات سے پہلے، اور عملی سیاست کا آغاز کیا، اور بیسیکلی ایک آپ لائر ہیں اور ٹیکس کے معاملات دیکھتے ہیں، اور آپ کی مصروفیت بھی ایسی ہے۔ تو کشمیر کالونی کے اندر آپ ویلفیئر کام کافی عرصے سے علاقائی سطح پہ کرتے ہیں، آپ نے بتایا جیسے، لیکن سیاست ہی PTI ہی کیوں آپ نے اس کا انتخاب کیا؟ میں نے 2011 کا الیکشن تھا، جنرل الیکشن، اس وقت سے PTI کے اندر ہوں، اور خان کا ایک جو نظریہ تھا نا کہ اس ملک کو ہم نے جو ہے نا آگے لے کے چلنا ہے اور اس کو کرپشن فری کرنا ہے
اس نظریہ مجھے پسند آیا، اس نظریے کو اڈاپٹ کرتے ہوئے تو پھر پوری فیملی ساتھ اٹیچ کی، اور اس نظریے کے اوپر مجھے خان صاحب کا نظریہ، باقی کیونکہ میں بات نہیں کرتا کہ پارٹی کے اندر کون ہے کون نہیں ہے، ہمیں اس کے نظریے سے پیار تھا، اس نظریے کی وجہ سے ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ اس کے نظریے کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے، اور اس ملک کو جو ہے ترقی کی جو منزل ہے کہ جس طرح یورپ ہے، امریکہ ہے، دوسرے ممالک ہیں، اس طرح ہمارا ملک، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ ہمارا ملک اسی بنیادوں پہ چلے اور ترقی کرے۔ اور ہم خان صاحب اس وقت جب وہ بات کر رہے ہیں کہ مدینہ کی ریاست، یہ وہی نظریہ اللہ نے ان کے دل کے اندر ڈالا نا جی، جی پہلے تو نہیں تھا نا یہ نظریہ، صحیح، لیکن یہ اللہ نے ان کے دل کے اندر ڈالا کہ ویلفیئر اسٹیٹ ہو۔ اب جو جتنے بھی حکومت کام کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے کہ کوشش کر رہے ہیں کہ غریب جتنے ہیں جن کے ان کے مسائلوں کو ایڈریس کریں، تو انشاءاللہ یہ امید ہے خان صاحب جو ہے نا، ایک اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ورلڈ لیول کا جو کہنے ہمارے پاس جو لیڈر ہے نا، وہ صرف خان ہی ہے جو برملا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسلمانوں کے مسائل کو ایڈریس کر رہے ہیں، ملکی مسائل کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہ ایک پوری دنیا کے ہیرو بنیں گے جی، انشاءاللہ جی ہیں، اور انشاءاللہ اس پہ قائم ہیں جی، ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے ویژن کے ساتھ ہیں جی۔ بلدیاتی انتخابات 2015 کے اندر آپ نے آزاد حیثیت سے لڑا، اس دفعہ آپ پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں، پچھلی دفعہ پارٹی نے آپ کو ٹکٹ سے نہیں نوازا تھا، تو آپ نے پارٹی کی جو پالیسی تھی اس کے خلاف جا کے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا اس دفعہ پارٹی نے۔ کیا جو اس دفعہ جو لوگ ہیں آپ کے مخالف ہیں، جن نے ٹکٹ کے لیے آپ کے ساتھ اپلائی کیا ہوگا، کیا وہ اب آپ کے ساتھ چلیں گے جب آپ ان کے ساتھ نہیں چلیں گے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن جو ہے یہ ایک لوکل پولیٹکس ہے، برادریوں کی سیاست ہے، ٹھیک ہے، دھڑے بندی کی سیاست ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس وقت پارٹی کے لیے اتنا ورک کیا تھا کہ ہم نے جو ہے نا سب دوستوں سے ہم نے مشاورت کی، جو پی ٹی آئی کے تھے سارے نظریاتی، جی ہم سارے اکٹھے ہو گئے جناب، انہوں نے کہا کہ ہاں جی ہم نے پارٹی کے لیے اپلائی کیا ٹکٹ کے لیے، انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے پھر وہ الیکشن لڑ کے ثابت کیا کہ وہ ٹکٹ غلط دی، پارٹی کے جو بڑے تھے اس وقت ضلعی صدر تھے یا جو بھی ذمہ داران تھے اس وقت، انہوں نے غلط فیصلہ کیا۔ ہم نے اس الیکشن لڑ کے یہ ثابت کیا کہ ان کا فیصلہ غلط ہے، اگر وہ فیصلہ صحیح کرتے تو پارٹی اس وقت بھی الیکشن جیت جاتی۔ 750 ووٹ میرا، 325 ووٹ ان کا سردار عظیم صاحب کا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ووٹ بھی ملتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا ایڈیشنل ووٹ جو تھا ہماری برادری کا، جو دوسرے کو نون کو ڈل گیا، وہ بھی ہمیں مل جاتا۔ ہماری سیٹ وننگ سیٹ تھی ہماری، وہ پارٹی کے غلط فیصلے کی وجہ سے ہم نے، وہ یہ ہر بندے کا رائٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت بھی ہم نے جو ہے، میں بورڈ کا ممبر تھا پارلیمانی بورڈ کا، ہم نے حتی الامکان کوشش کیا کہ وہی کینڈیڈیٹ اتاریں جو بیسٹ ہیں، جو سیٹ نکال سکیں، بیسٹ ہیں۔ ہم نے ہر حلقے میں ویٹ کیا کہ ایک دوسرے پارٹی سے ابھی اگر ہمیں کینڈیڈیٹ ملتا ہے تو لے لیں، لیکن ہم نے اچھا انتخاب کیا ہے ہم، اور اس وقت کوئی بھی بندہ پارٹی کے اندر یا باہر والے بھی وہ اس کے معترف ہیں کہ انہوں نے بڑے اچھے کینڈیڈیٹ میدان میں اتارے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، بورڈ نے بھی زیادتی نہیں کی، اور اوپر بھی سب نے یہی فیصلے کیے کہ اچھے امیدوار آئے ہیں جو مقابلہ کر سکیں نون لیگ کا۔ تو انشاءاللہ ہمیں بڑی امید ہے کہ پی ٹی آئی کشمیر کالونی سے اور دوسری وارڈوں سے بھی انشاءاللہ جیتے گی، اور بھرپور جو ہے نا، ہمیں تو یقین ہے کہ ساری کی ساری سیٹیں ہم جیتیں گے، لیکن اگر کم بھی جیتے ہیں تو انشاءاللہ ہم انشاءاللہ آگے جو وائس چیئرمین کا الیکشن ہے وہ ہمارا انشاءاللہ اپنا کینڈیڈیٹ ہوگا۔ صحیح۔ آنے والے انتخابات میں آپ سمجھتے ہیں کہ تمام وارڈوں میں 1 to 1 مقابلہ نون اور پی ٹی آئی کا؟ بلدیاتی الیکشن؟ ہاں جی، بلدیاتی الیکشن میرا تو یہی خیال ہے کہ 10 وارڈوں میں جو ہے وہ مقابلہ تو 1 to 1 ہی ہے، لیکن سیکنڈری کوئی مذہبی تنظیم بھی کچھ ووٹ لے سکتی ہے، لیکن وہ وننگ پوزیشن میں نہیں ہے۔ کوئی آزاد امیدوار بھی نہیں ہے آپ کی نظر میں؟ آزاد امیدوار ہو سکتا ہے جی، کسی وارڈ میں ہو، فی الحال یہی نظر آ رہا ہے کہ 1 to 1 نون اور 1 to 1 پی ٹی آئی کا یہ ایسا ہی ہے، لیکن کسی وارڈ میں ہو سکتا ہے کوئی سیٹ بیک کر دے کوئی آزاد امیدوار، یہ کہا نہیں جا سکتا۔ آپ نے آزاد سیت سے 750 کے قریب ووٹ لیے،
اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ یہ برادری کے ازم اور دھڑا بندی کی سیاست ہوتی ہے بلدیاتی انتخابات، کیا پارٹی کا ٹکٹ سے بھی امیدوار کو فائدہ ہوتا ہے اس سے یا نقصان ہوگا؟ نہیں، پارٹی کے نظریاتی ووٹ ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے، نقصان نہیں ہے۔ اور ہم نے تو اس وقت جو حکومت پنجاب میں بھی ہے، ہماری فیڈرل میں بھی ہے، کشمیر میں بھی ہے، گلگت بلتستان میں بھی ہے، انشاءاللہ جو ہے پنجاب میں بھی اب انشاءاللہ بہتر ہے، جو پہلی پوزیشن ہے اس سے بڑھ چڑھ کر پارٹی مضبوط ہوگی انشاءاللہ۔ آگے بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں لوکل گورنمنٹوں کے، یہ کنٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن اس کی بیس بنے گا انشاءاللہ۔ یہ پارٹی ہم انشاءاللہ پی ٹی آئی پورے پنجاب میں، پاکستان میں انشاءاللہ کوئی کلین سویپ کرے گی انشاءاللہ۔ جو پی پی 38 آپ کے سامنے ہی ہے، اس وقت موجودہ الیکشن ہوا ہے نا، جی جی، وہاں سے وہ الیکشن نون لیگ جیتی ہوئی تھی، اب عوام کا ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے نا۔ صحیح۔ تو آنے والے جو بلدیاتی انتخابات ہیں کنٹونمنٹ بورڈ کے، اس کے اندر کیا مینیفیسٹو ہے آپ کی پارٹی کا یا آپ کا کنٹونمنٹ بورڈ کی سیاست کے اوپر؟ پارٹی کا مینیفیسٹو کیا ہے؟ لوگوں کے مسائل ان کے گھروں کے اندر ہی، ان کے اپنے علاقے میں ہی حل ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا نمائندوں کا یہی کام ہے کہ ہم نے مسائل کو نشاندہی کر کے ان مسائل کو حل کرنا ہے، ادھر ہی مسائل کو حل کرنا ہے۔ اب ہر علاقے کا جو کونسلر ہے، جو ممبر کنٹونمنٹ بورڈ ہوگا، اسی نے اپنے علاقے کی مشاورت سے اپنے جتنے بھی علاقے میں بندے ہیں، برادریاں ہیں، نمائندگان ہیں، ان سے مشاورت کر کے مشاورتی کمیٹی بنائیں۔ کون سا مسئلہ، بجلی کا کون سا ہے، گیس کا کون سا ہے، صفائی کا کون سا ہے، ٹرانسپورٹیشن، جو بھی مسائل ہیں لوکل سطح کے، ٹھیک ہے، ان کو ہم ادھر ہی انشاءاللہ حل کریں گے اور بہتر کریں گے۔ کہیں کرپشن کا نام و نشان نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارا اس وقت جو میں سمجھتا ہوں کشمیر کالونی کے جو مسائل ہیں، وہ مین جو ہے وہ اس کے اوپر ہم کرتے ہیں بات، جی جو آپ کے حلقے کا۔ آگے یہ بتائیے گا کہ بلدیاتی جو انتخابات ہیں یہ بیس ہوتے ہیں ہر پارٹی کے اندر، یا جیسے آپ نے خود کہا کہ یہ اس کی بنیاد ہوگا کنٹونمنٹ بورڈ، آگے بلدیاتی انتخابات کے لیے پھر قومی جنرل الیکشن بھی جب 2023 کے اندر آئیں گے، اس کے اندر کیا پارٹی قیادت جو آپ کے درمیان مختلف وارڈوں کے اندر باغی ہیں، جماعت کے فیصلے کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ، ان کے لیے کوئی سد باب کر رہی ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مخالفین اب جو ہے نا کھڑے ہوں گے، کیونکہ پہلے پوزیشن پارٹی کی کچھ اور تھی، اب پوزیشن کچھ اور ہے۔ کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ ہم فیڈرل میں بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے، کشمیر میں بھی ہے، تو اب جو ہے نا لوگوں کا کافی سارے معاملات ہوتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا اب پارٹی نے ان کو عہدے بھی دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہاں بندے دوسرے باہر جا کے محالف دڑے میں مجھے نہیں نظر آ رہا کوئی بندہ کھڑا ہوگا۔ پارٹی کیونکہ انٹیکٹ ہے، ہمارے ایم این ایز بھی انٹیکٹ ہیں، ایم این پی اے بھی ہیں، ضلعی تنظیمیں ہیں، سینٹرل پنجاب کی تنظیمیں ساری رابطے میں ہیں۔ انشاءاللہ میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا معاملہ ہوگا کہ کوئی پارٹی کے خلاف وائلیشن کرے۔ مرزا نثار بیگ صاحب سے بات چیت کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک۔ ہارٹ ٹاک کے آج کے ہمارے مہمان ہیں مرزا نثار بیگ، جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر ہیں، وارڈ نمبر 7 کشمیر کالونی گجرانوالہ کینٹ سے۔ آج کے ہمارے وہ مہمان ہیں۔ جی بیگ صاحب، موجودہ جو صورتحال ہے ملکی سطح پہ، لوگ مہنگائی، بے روزگاری، کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، ایسی صورت میں پاکستان تحریک انصاف سے کہ ٹکٹ پر الیکشن لڑنا کیا آپ کے لیے مشکلات کا میں اضافہ نہیں کرے گا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے لیے کوئی مشکلات کا باعث بنے گا انشاءاللہ۔ ایک تو ہر جو ہمارے امیدوار ہیں، جب میں اپنی بات کر رہا ہوں تو
ہمارا ایک ورتھ ہے کشمیر کالونی کے اندر. ہم نے ہمیشہ پازیٹیو سیاست کی ہے کشمیر کالونی کی ویلفیئر کے لیے, کشمیر کالونی کے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کیے ہیں. ہم نے بیگ فاؤنڈیشن آپ کو پتہ ہے ہم نے چلائی ہے. کرونا کے اندر جو ہے ہم نے 1300 فیملیز کو راشن دیا ہے, اور ہم نے تفریق نہیں کی یہ کس جماعت کا بندہ ہے. صحیح. کشمیر کالونی کے لوگ جو ہیں وہ سارے ہمارے کوئی بھائی ہیں, کوئی بہنیں ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے بچے ہیں, وہ ہمارا حصہ ہیں. ہم نے کہیں تفریق نہیں کی, کبھی برادریزم پہ تفریق نہیں کی کہ یہ ملک ہے, یہ ڈمال ہے, یہ مغل ہے, یہ بٹی ہے, یہ جنجو ہے. کوئی تفریق نہیں کی, ہمارے سب بھائی ہیں. ہم نے ایون کرسچن کمیونٹی, دوسری بٹی کمیونٹی, ہم نے سب کو جو ہے وہ کرونا کے دنوں کے اندر جو ہے ہم نے ان کی مدد کی ہے. اور ہم نے ریوارڈ نہیں مانگا ان سے کہ ہمیں یار, کبھی یہ نہیں کہا کہ یار ہم نے آپ کو مدد کی ہے تو ہمیں کچھ دیں. اللہ کی ذات اوپر بیٹھی ہے, وہ سب کچھ, وہ انسان کے دل کے اندر جو مخفی جو خیالات ہیں اس کو بھی جانتا ہے. ٹھیک ہے, ذرہ برابر جو خیالات پیدا ہوتا ہے اللہ کی ذات اس کو جانتی ہے. ہم نے عوام سے یہ نہیں کہا کہ یار ہمیں اس کا ریوارڈ دیں, اللہ کی ذات اوپر ریوارڈ دینے والی ہے. تو انشاءاللہ کرونا میں ہم نے ہیلپ کی. اس کے علاوہ کشمیر کالونی کے اندر ہم نے ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ غریب جب بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں اس میں بھی ہم ہیلپ کرتے ہیں. اس کے لیے ہم نے کوشش اب رکھی ہوئی ہے 25,000 جو ہے نا ایچ فیملی کو ہم دیتے ہیں, لڑکیوں کو لڑکوں کو بھی. تو ہم نے ہر سطح پہ ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے, ایجوکیشن کے لیے بھی ہم بچوں کو پیسے دیتے ہیں تاکہ ایجوکیٹ ہوں گے بچے, پاؤں پہ کھڑا ہوں گے, ماں باپ کا گھر والوں کا سہارا بنیں گے, اور ان کی زندگی جو ہے نا آسانیاں پیدا ہوں گی, ان کی آگے ترقی کے امکانات ان کے بڑھیں گے. جب تک ایجوکیشن نہیں ہوگی, کیونکہ ہم تو مائیگریٹ ہو کے لوگ آئے ہوئے ہیں سارے کشمیری, تو مائیگریشن کے بعد جو ہے نا حالات جو تھے قسم پرسی کے, اب انشاءاللہ ہماری جو جو نسل ہے یہ اب آگے بڑھ گئی ہے. بہت سارے ڈاکٹر بن گئے ہیں, انجینئر بن گئے ہیں, وکیل بن گئے ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, فاسٹ اکاؤنٹنٹ, مختلف شعبوں میں چلے گئے ہمارے ساتھی. صحافی حضرات کتنے سارے اب آ گئے ہیں. تو انشاءاللہ یہ اسی ایجوکیشن کی بیس پہ ہی ہے. ہماری کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پوری کشمیر کالونی اور ملحقہ آبادیوں کو جو ہے نا ان کے مسائل کو حل کرے, اس نیچی سطح پہ یہ حل ہو جائیں اور ان کی زندگیوں میں آسانی پیدا ہو سکے. بیگ صاحب میں نہیں سمجھتا, دوسری میں بات ابھی کرنا چاہتا تھا کہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ آپ بات کر رہے ہیں, یہ مہنگائی جو ہے نا یہ صرف پاکستان کے اندر نہیں ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر مہنگائی ہے, پاکستان میں سب سے کم مہنگائی ہے. اگر آپ اس وقت پیٹرول کی بات کر رہے ہیں نا, اس وقت پاکستان میں پیٹرول کا ریٹ ہے 120 روپے کا لیٹر ہے جی. ٹھیک ہے جی. انڈیا کے اندر 100 سے اوپر ہے. اگر ہم اس کی کنورژن کرتے ہیں تو وہ 200 روپے لیٹر بنتا ہے. انڈیا ہمارے ساتھ ہے نا جی. جی ہم ساتھ, وہ بھی انٹرنیٹ, اس کے اندر بھی اس کے پاس بھی اپنا تیل نہیں ہے, وہ بھی باہر سے لیتا ہے, ہم بھی باہر سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہاں پہ 200 روپے لیٹر ہے. اگر روپیز میں ہم اس کو کنورٹ کرتے ہیں تو پاکستان روپیز کا 200 سے اوپر ریٹ ہے اور ہمارے پاس 120 ہے. اسی طرح بنگلہ دیش کے اندر جائیں وہ اس کا ریٹ ہم سے زیادہ ہے. ہمارے دوسرے جو ممالک ساتھ ہیں سب کا ریٹ, اب آ جائیں برطانیہ کے اندر جو بہت بڑے ڈیولپ کنٹریز ہے, وہاں پہ 300-400 روپے لیٹر. اگر آپ ان کی لیٹر روپیز میں بات کریں نا تو اتنی ان کی ریشو بنتی ہے. تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ پٹرول کا ریٹ سب سے کم ہے سارے ملکوں سے. سعودیہ کے اندر اس وقت $2 ہے اس کا ریال کا, 2 ریال جہاں جو ان کے اپنی پروڈکشن ہے. ٹھیک ہے, 2 ریال کا مطلب ہے 86 روپیز. وہ تو پاکستانی کرنسی میں ہے نا, وہی نا, ان کی اپنی ویلیو تو 2 روپے ہوئی. 2 روپے وہ 2 ریال. انڈیا کی اگر ویلیو ہے وہ ہماری کرنسی ان کے مقابلے میں نیچے ہے. میں کنورٹ کر کے ریٹ کی بات کر رہا ہوں. وہی ہے نا, وہ اپنی کرنسی میں ان کے, ہماری نسبت وہاں پہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہاں پہ سستا ہے. لیکن آپ جب آپ پاکستانی کرنسی میں دیکھیں گے وہ سال زیادہ آپ کو مہنگائی لگے گی. نہیں مہنگائی نہیں. اچھا یہی نا, ہر چیز کا جو ہے معیار جو ہے وہ انٹرنیشنلی طے ہوتا ہے. جس طرح گولڈ کا ریٹ, ٹھیک ہے, سلور کا ریٹ یا آئل کا ریٹ, یہ انٹرنیشنلی سارے طے ہوتے ہیں. اسی طرح کموڈیٹیز جو ہیں, کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں, آئل ہے, رائس ہے, ویٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ سارے ریٹ جو ہے اب انٹرنیشنلی طے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ آپ کمپیریزن کر لیں, پاکستان آپ کو سستا ملے گا.
تو یہ اب صرف ہمارا یہ ہے کہ ہم جب اکانومی کی بات کرتے ہیں کہ انٹرنیشنلی ہمیں لوگوں کی تنخواہوں کے اس حساب سے بھی ان کی ریشو بڑھانی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے لیے لازمی بات ہے ہمارے پاس جو ہے گروتھ ٹیکس ریٹ میں جو ہے نا وہ زیادہ ہونا چاہیے. ٹیکس مائنڈ بننے چاہیے لوگ کہ ٹیکس دیں. ہم دیتے ہیں ہر چیز پہ ٹیکس, لیکن جب ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ پرسنلی پے کریں ایز اے کیش ٹیکس پے کریں, اس وقت لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. ورنہ انڈائریکٹ ٹیکسز تو گورنمنٹ لے رہی ہے نا, لے رہی ہے. ہاں جی, اسی لیے ملک چل رہا ہے. ہاں. بیگ صاحب, سیاست پہلے ملکی سطح پہ جو سیاست تھی اس کے اندر پیسہ تھا, امیدوار پیسے خرچتے تھے, ایم این اے, ایم پی اے, سینٹ. اب جو نچلی سطح پہ بلدیاتی انتخابات میں اس میں بھی پیسوں کا عمل دخل ہے. غریب آدمی, عام آدمی الیکشن نہیں لڑ سکتا. جس کے پاس پیسہ ہے وہ پیسے کی چمک دمک کے بدولت الیکشن لڑے گا. بلدیاتی لاکھوں روپے لگیں گے. تو یہ لوگ لاکھوں روپے لگا کے کہ یہاں سے اکٹھے کرنے کے لیے آگے سیاست میں آتے ہیں کہ یہاں سے میں نے کمائی کرنی ہے, ڈبل کرنی ہے. تو یہ جو سسٹم ہے کچھ عرصے سے یہ شروع ہو گیا. کیا یہ سسٹم کو آپ فروغ دیں گے یہاں پہ؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ یہ سسٹم ایسا ہے. چند کو اس میں بلیک شیپس ہوتی ہیں ہر معاشرے کے اندر. پاکستان کے اندر جو ہے اگر آپ کہیں کہ بلدیاتی الیکشن ہے, یہ ایسی بات نہیں ہے. ہر الیکشن میں جو ہے اب کیونکہ جماعتیں ڈلیور نہیں کرتی 100%. ٹھیک ہے. اب کئی بندے ضرورت مند ہیں, ان کی ضرورتوں کو اگر بندہ پورا کر لیتا ہے. اس کی ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, یار مجھ کی فیس دینی ہے. اگر اس نے اس کی فیس دے دی تو کوئی غلط کام نہیں کیا جی کسی نے. ٹھیک ہے جی. اگر اس کے گھر میں راشن نہیں ہے تو اس کو راشن دے دیا تو اس میں غلط کام نہیں کیا, وہ تو ہیلپ ہی کی نا اس نے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی معاملہ ہے. اگر کسی کی ضرورت اس وقت اس نے پوری کر دی تو وہ ایسا اتنا اس کا رول نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا. نہیں, خرید و فروخت ہوتی ہے ووٹوں کی. لوگ آئی ڈی کارڈ خریدتے ہیں, لوگوں کے ضمیر خریدتے ہیں. اور اکثر لوگ جب امیدوار آپ ہیں یا کوئی بھی ہیں ان کے سامنے لوگ ڈیمانڈیں رکھیں گے, یہ ہمارا مسئلہ ہے, یہ ہماری مسجد ہے, یہ ہمارا قبرستان ہے, یہ فلاں, اس کے اندر مٹی ڈال دیں, یہ سڑک بنوا دیں. آپ کے پاس تو طاقت نہیں ہے, آپ اپنی جیب سے کریں گے. کیا یہ والے جو معاملات ہیں یہ اس چیز کو فروغ دینا چاہیے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے مسائل کو ایڈریس کرنا. ہاں, وہ تو آپ پاور میں آ کے کر سکتے ہیں. مسائل کو ایڈریس کرنا ہے انشاءاللہ. اب تو ہم حکومت میں ہیں نا جی, پنجاب میں ہماری حکومت ہے. انشاءاللہ ہماری کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے اگر کشمیر کالونی میں ہمارے بیسک مسائل اگر آپ کہتے ہیں تو میں ان کو گنوا دیتا ہوں. اس کے اوپر آتے ہیں بعد میں. جی جی. تو ایسا نہیں ہے, میں نہیں سمجھتا. اگر وہ چند کو بلیک شیپس ہیں تو وہ سب لوگوں کو نظر میں ہوتے ہیں اور ان کو اچھی نظر سے کوئی نہیں دیکھتا. صحیح. ٹھیک ہے نا. کیونکہ معاشرے میں ہر طرح پانچوں انگلیاں جیسے برابر نہیں ہیں نہیں نا, اسی طرح نیک شریف بدنام یہ ہر طرح کے بندے معاشرے کے اندر ہیں, لیکن ووٹ سارے کا برابر ہوتا ہے. تو اس لیے اس کے اندر رہ کے آپ نے کھیلنا ہوتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی مشکلات ہیں. یہ سسٹم پورے ورلڈ میں چلتے ہیں, کھانے پینے بھی چلتے ہیں اور اپنی پروپیگنڈا بھی چلتے ہیں. سارے سسٹم میں پولیٹکس جو ہے نا یہ پوری دنیا میں ایسا ہے. یہ نہیں ہے. اب امریکہ کا الیکشن دیکھیں, انہوں نے کتنا کچھ وہاں پہ لگایا, کھانا پینا یہ وہ ہر چیز وہاں پہ الیکشن جو لڑا انہوں نے دیکھیں کتنا انہوں نے خرچے کیا عوام کے اوپر. کھانے پینے میں بڑے خرچے کیے. وہی ہے, لیکن عام آدمی تو پھر الیکشن نہیں لڑ سکتا. وہ عوامی خدمت نہیں کر سکتا آ کے ملک کی سطح پہ یا بلدیاتی انتخابات میں. پیسے کا دور رہی ہے. آپ نے یہی کہا نا, پیسہ ضروری ہے. ایسا میں سمجھتا ہوں پیسہ ایک فیکٹر ہے کہ اگر آپ کہیں کہ لوگوں میں ایسے پہچان بن جائے, آپ اس کو ڈلیور کچھ دیں گے تو آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوگا نا جی. صحیح. ایک بندہ کے پاس اپنے گھر کے لیے ریسورسز نہیں ہے کہ وہ گھر کے اخراجات پورے کر سکے, وہ تو الیکشن نہیں لڑ سکتا نا. لڑنا نہیں چاہیے. ہاں, الیکشن لڑنے کے لیے لازمی بات ہے اس کے پورے لوازمات ہونے چاہیے. پہلے تو وہ پبلک کے اندر ان لوگوں کے اندر اس کے اندر جذبہ خدمت ہو. صحیح. صرف کمانے کے لیے نہ آئے, وہ لوگوں کے اوپر خرچہ کرنے کے لیے آئے. ٹھیک ہے. ہمارے اندر جو اللہ نے ایک پیدا کیا ہے کہ ہم نے اس سسٹم میں رہ کے ہم نے کمانا نہیں ہے. ہم نے یہ طاقت جو پاور جو ہے نا یہ ہم لینا چاہتے ہیں لوگوں کے ویلفیئر کے, ان کی بہتر انداز سے خدمت کی جا سکے کہ جو اس محکمے میں جائیں ہماری سے ہو. ٹھیک ہے نا جی. کہ کوئی بھی مسئلہ بجلی کا ہے, گیس کا ہے, سیوریج کا ہے,
کنٹونمنٹ بورڈ کا دفاتر کا ہے، یہ ہماری جب آپ ایک نمائندہ جو ہے سے بن جاتے ہیں تو آپ کے پاس ایک پاور ہوتی ہے، ہاں جی یہ بندہ آپ کا نمائندہ ہے، تو اس کی سے ہوگی وہ کام ادھر سے کروا کے، تو اور انشاءاللہ ایسے آپ کی جو وارڈ ہے اس کے اندر منشیات فروشی کے بے شمار معاملات چل رہے ہیں، اس کے علاوہ یہاں پہ یہ سیاست بھی ہوئی ہے کہ خود پرچہ کرایا، خود اس کو خارج کرایا، چوروں لٹیروں کی لوگ پشپنائی کرتے ہیں، کیا اسی سیاست کو آپ فروغ دیں گے آگے؟ نہیں ہم اس مشن میں نہیں ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم انشاءاللہ جو لوگ منشیات کے عادی ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم ان کے لیے ان کا علاج بھی کروائیں گے. ٹھیک ہے جی، جو منشیات کی عادی ہے ٹھیک ہے ان کا ہم علاج کرائیں گے، ان کو سیدھے راستے پہ لگائیں گے. ٹھیک ہوگی بات. جو اب جو دوسرے سپلائر ہیں یا بیچنے والے ہیں وہ تو قانون بیٹھا ہوا ہے، قانون والوں کا کام ہے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایکشن لیں جو مرضی کریں. ٹھیک ہے نا جی، اس سے ہمارا کوئی کنسرن نہیں ہے. لیکن جو لوگ عادی ہو چکے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ان کو ریلیف دیں، ان کا علاج کرا کے اس جو ہے نا اس یعنی غلط بندے کی آپ لوگ سپورٹ نہیں کریں گے کسی بھی قیمت، اس کے پیچھے نہیں پشپنائی نہیں کریں ہم گے. ایسے ہمارا نہ نظریہ ہے نہ ہمارا ویژن ہے نہ ہمارا مقصد حیات ہے. ہم غلط بندے کے ساتھ بھی نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوشش کرنی ہے کہ معاشرے کے اندر برائیاں کم ہوں. صحیح. کیونکہ پوری دنیا کے اندر ہر جگہ پہ برائیاں ہیں. ٹھیک ہے، جہاں پہ نیک ہے نا وہاں پہ بد بھی ہے. ٹھیک ہے، نیک اور بدی یہ پوری دنیا یہ چلتی ازل سے چل رہی ہے. ازل سے جب سے انسان دنیا میں آیا اس وقت سے یہ چل رہی ہے. حضرت آدم کے بیٹے جو آپس میں لڑ گئے، ٹھیک ہے نا، ایک نیک ہو گیا ایک برا ہو گیا. یہ دنیا میں ایسا نظام چلتا رہتا ہے. کوئی بندہ اگر کہے کہ یہ نیٹ اینڈ کلین معاشرہ ہو جائے وہ نہیں ہو سکتا. انسان نے کوشش ہی کرنی ہے کہ بھلے کام کر کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکے. صحیح. اب آپ کے حلقے کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں کہ اب کشمیر کالونی کے آپ کی وارڈ کے 7 نمبر کے وہ کون سے بنیادی مسائل ہیں اگر یہاں کی عوام آپ کو سپورٹ کرتی ہے، آپ کو ووٹ دیتی ہے، ان کی طاقت سے آپ ممبر کنٹونمنٹ بورڈ منتخب ہوتے ہیں، تو وہ کون سے بنیادی مسائل ہیں جو آپ کے پلان میں شامل ہیں جو یہاں کے مسائل حل کریں گے آپ؟ پہلا تو مسئلہ ہے جی صاف پانی پینے کا جو مسئلہ ہے نا، پینے کا اور استعمال کرنے کا جو بیسک مسئلہ. ہمارے پاس واٹر ٹینکی لگی ہوئی ہے، پروجیکٹ بنا ہوا ہے لیکن یہ بند پڑا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ اس پہ کرپشن ہوئی، یہ چل نہیں سکا. ہم نے اس کو ایکٹیو کرنا ہے. پہلا تو ہماری پرائرٹی میں یہ چیز شامل ہے کہ صاف پانی اس منصوبے کو ہم نے مکمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کا فائدہ ملحقہ آبادیوں کو بھی ہوگا، ڈنگرا والی، اقبال ٹاؤن، بلال ٹاؤن اس سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ. دوسرا ہمارا پروجیکٹ ہے جس کو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ہے سیوریج کا پانی. سیوریج انڈر گراؤنڈ ہوگی انشاءاللہ کیونکہ مین لائن بچھ گئی ہے تو ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم کنیکٹ کر کے کنٹونمنٹ بورڈ سے یہ کام کروائیں گے کہ ہمارے سیوریج جو ہے نا وہ انڈر گراؤنڈ ہو، یہ نالیوں کا سسٹم ہی ختم ہو جائے. صحیح. یہ پرائرٹی میں شامل ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہماری پرائرٹی میں شامل کیا چیز ہے وہ ہے گراؤنڈز، بچوں کے لیے گراؤنڈ. وہ انشاءاللہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ڈنگرا والی ہے، خوشی ٹاؤن، اقبال ٹاؤن، اس علاقے میں گراؤنڈ نہیں ہے. راولی میں بھی ایون کوئی گراؤنڈ نہیں ہے. تو ہم ایک مشترکہ گراؤنڈ، میرے ذہن میں ایک پلان ہے کہ اگر ہمیں شوگر مل کی جگہ مل جائے، وہاں پہ سپورٹس کمپلیکس بن جائے یا ہمیں کوئی اور جگہ گورنمنٹ لے کے دے دے تو انشاءاللہ ہم اس کے لیے بھرپور کوشش کریں گے کہ بچوں کے لیے گراؤنڈ ہو جس میں کلب بن جائیں، ہاکی کلب، فٹ بال کلب، کرکٹ کلب، اور وہاں پہ انشاءاللہ بہتر سے بہتر انشاءاللہ تاکہ لوگ جو ہے نا بچے ہمارے صحت ایکٹیویٹی میں شامل ہو سکیں. اس کے لیے ہم نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے. دوسرا ہمارے پاس ایک مسئلہ فوری طور پہ آ رہا ہے کہ کچھ سالوں کے بعد ہمیں قبرستان کے لیے جو ہے نا وہ جگہ کم پڑ جائے گی. اس کے لیے انشاءاللہ ہمارے پلان میں ہے کہ کوشش کریں گے کہ ہمیں قبرستان کی جگہ بنائی جائے، خریدی جائے، یا ہمیں گورنمنٹ لیول سے ہم خریدیں یا اپنے فنڈ سے جنریٹ کریں. انشاءاللہ یہ کام ہم نے پرائرٹی بنیادوں پہ کرنا ہے. یہ ہمارے بڑے پروجیکٹ ہیں. باقی چھوٹے مسائل ہیں، یہ نالیاں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے یہ صفائی ستھرائی کا نظام بہتر ہو سکے. کلین اینڈ گرین کرنا ہم نے کشمیر کالونی کو. ہمارے پاس جو ہے نا اس وقت جو بنائی ہوئی ہیں نا روڈ جو بنی ہوئی ہیں یہ ساری کنکریٹ ہو چکی ہیں.
اب ادھر اگر پودے لگتے ہیں ان کی گروتھ اتنی جلدی نہیں ہوتی. ہم کوشش کریں گے کہ کنٹونمنٹ سے پرمیشن لے کے 3 فٹ یا 4 فٹ کی کٹنگ ڈال کے وہاں پہ جو ہے نا ہم اس کو کلین اینڈ گرین منصوبے کا جو ہے نا وہ عملی جامہ بنائے. وہ کشمیر کالونی کو بالکل گرین کرتے ہیں انشاءاللہ. اس میں ہمیں لوگوں کی سپورٹ چاہیے ہوگی کہ وہ ہر گھر کے اندر جو باہر جو درخت لگے اس کو جو ہے نا اس کی حفاظت کریں. صحیح. ہاں انشاءاللہ یہ پروجیکٹ ہیں ذہن میں میرے. اور اگر کشمیر کالونی کا اسکول کو اپ گریڈیشن کا پلان ہے کہ لڑکیوں کا اسکول وہ کالج لیول پہ ہو جائے, انٹر تک چلا جائے. اس کی اپروول ہوئی ہے لیکن اس کو امپلیمنٹ انشاءاللہ ہم کروائیں گے. بیگ صاحب جو ممبر کنٹونمنٹ بورڈ ہے جی جی اس کی خاص حدود ہیں, ایک خاص, لیکن لوگوں کی توقعات بہت بہت بڑی ہو جاتی ایسے ہیں. ہی جیسے وہ وزیر اعظم بندہ لگ گیا ہے ایسے ہی. تو لوگ آپ کے پاس نوکریوں کے حوالے سے بھی آئیں گے, ہمارے بچوں کو جاب دلائیں, وہ کریں. آپ کے تو وہی کام کریں گے جو آپ کے دائرۂ اختیار میں ہے, اور اس کے حوالے سے لوگوں کا تو آپ کے اوپر پریشر بھی ہوگا. لیکن آپ تو ایک سوشل ورکر ہیں, پہلے سے بھی علاقائی سطح پہ آپ مختلف پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں, صاف پانی کا جہیز کی صورت میں, ایجوکیشن کے اوپر بہت سارے معاملات آپ کر رہے ہیں. لیکن آپ کے مخالفین آپ کے متعلق یہ بات کرتے ہیں کہ مرزا نثار بیگ نے ہمیشہ اپنی ذاتی شہرت کے لیے ان تمام معاملات کے اوپر کام کیا. اس کے بارے سے آپ کہتے ہیں؟ یہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے جی کہ انسان کے دل کے اندر کیا ہے. میں نے تو ہمیشہ یہی بات کی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ریشم کے کیڑے کو پیدا کیا ہے, اور ریشم کا کیڑا انسان کے بھلے کے لیے کام کرتا, کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی جو ہے نا ریشم بناتا ہے. اس کی جتنی لائف ہے نا وہ ریشم بناتا ہے. کس کے لیے؟ وہ انسانوں کے کام آ سکے, اور مر جاتا ہے اس کے بعد. میری زندگی کا بھی مقصد یہی ہے کہ زندگی میں ایسے کوئی اچھے کام کرتے ہیں جس سے آپ کی آخرت سیدھی ہو جائے. باقی زندگی میں کوئی شہرت نہیں چاہیے. یہ اللہ کی ذات ہے, جب آپ اچھے کام کرتے ہیں تو لازمی بات ہے وہ نوازتا ہے اس حساب سے. ہمیں ایسا میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایسی باتیں ہیں کہ یہ غلط ہے, پروپیگنڈا ہے. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. پچھلے الیکشن کے اندر آپ نے تقریباً 750 ووٹ لیا, اس کے اوپر بھی لوگوں کے انگلیاں اٹھیں کہ آپ نے کچھ فیملی کو, کچھ برادری کو, کچھ کمیونٹی کو خرید و فروخت کے ذریعے بھی آپ نے ووٹ حاصل کیے, جس کی بنا پہ آپ کے 750 ووٹ ہیں. بیسیکلی آپ آزاد امیدوار تھے, آپ کو اتنے ووٹ نہیں مل سکتے تھے جتنے آپ نے لیے. صرف خرید و فروخت اور لاکھوں روپے لگا کے آپ نے ایک پوزیشن بنائی اپنی ذاتی حیثیت منوانے کے لیے کہ میرا وزن ہے اس علاقے میں. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ایسے یہ جو پروپیگنڈا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے مجھ سے پیار کیا. اس الیکشن سے پہلے ہم نے ادھر فلٹریشن پلانٹ لگائے جی, 3 فلٹریشن پلانٹ لگائے, 2 کشمیر کالونی کے اندر, ایک چیاں والی کے اندر. صحیح. یہ وہ کام تھے. اور اس کے بعد فلٹریشن پلانٹ کا سلسلہ جاری چل گیا. منیر صاحب نے فلٹریشن پلانٹ لگائے پھر, ٹھیک ہے. لوگوں کو ہم نے ایک راستہ دیا, بتایا کہ بھائی یہ راستے ہیں خدمت کے, جو بنیادی ضروریات زندگی کی, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہم نے ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے بچوں میں ان کو وظائف دیے اور ان کو کتابیں دیں, ان کے لیے کام کیا. یہ جب انہوں نے دیکھا لوگوں نے کہ بھائی یہ اصل تو بندہ یہ ہے, ہمارے لیے اصل بندہ یہ ہے, ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے ہمیں پھر ساتھ میرا قبیلہ کھڑا ہوا تھا, ٹھیک ہے, اور ساتھ ہماری دوسری برادریاں جب اکٹھی ہو گئے ہمیں ساتھ انہوں نے سپورٹ کیا. یہ جو دوسرے الزامات ہیں یہ بالکل بے بنیاد ہے. میں سمجھتا ہوں اگر آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں, کسی بیٹی کی شادی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو اگر آپ اس کی ہیلپ کرتے ہیں تو یہ غلط کام ہے, ٹھیک ہے. کسی بچے کو ایجوکیشن دلواتے ہیں یہ غلط کام ہے, بتائیں نا. کسی مریض کی آپ جا کے عیادت کرتے ہیں, وہاں پہ دوائیوں کے لیے ان کو پیسے دیتے ہیں, بتائیں یہ غلط کام ہے. تو یہ کام میں کرتا ہوں, تو یہ کرتے رہنا میں نے. صحیح, ٹھیک ہے جی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے کہ مریض کی عادت کرنا ہے, ان کو دوائیوں کی ضرورت ہے, نثار بیگ جاتا ہے ادھر, ان کو 5-10 ہزار روپے دیتا ہے, بھائی آپ کا اپنا علاج کروائیں,
ٹھیک ہے. ایک بچے کے اسکول کا ایڈمیشن کرانا ہے, وہ اسکول کی کتابیں اس کو چاہیے, کالج کی کتابیں چاہیے, اس کو ٹرانسپورٹ کے لیے پیسے چاہیے. اگر نثار بے اس کی ہیلپ کرتا ہے, کیا غلط ہے؟ یہ کام ہم نے کرنے ہیں اور کرتے ہی رہنا ہے انشاءاللہ. اگر آپ الیکشن جیتتے ہیں, نمائندہ جو ہوتا ہے وہ ہر وقت عوام کی خدمت کے لیے حاضر ہوتا ہے. آپ کے اوپر یہ بھی الزام ہے کہ آپ بنیادی طور پر لاہور رہتے ہیں, منتھ بھی بعض دفعہ آپ لاہور رہتے ہیں, تو آپ جیت جائیں گے, دوبارہ لاہور چلے جائیں گے اپنے کاروبار کی مصروفیت کی بنا پہ, تو لوگ تو اسی طرح ہو جائیں گے ان کا جیسے کوئی نمائندہ ہی نہیں ہوگا. نہیں, اس کی بات نہیں ہے. میرا بیس کیمپ کشمیر کالونی ہے, یہ میرا گھر ہے. ٹھیک ہے جی, ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. میرا بزنس بھی گجرانوالہ میں ہے, ٹیکس کنسلٹنسی گجرانوالہ میں بھی ہے, لاہور میں بھی ہے. یہ تو برانچیز ہے نا جی. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ہم اپنے بندوں کو ان کے مسائل کو ساتھ لے کے چلیں گے, اور جو بھی مسائل ہیں ان کو ہم نے ترجیحی بنیادوں پہ فوری حل کر دینے. تو باقی جو دوسری سیاست ہے کہ جس کو ضرورت ہوتی ہے تھانے کلچر کی, انشاءاللہ وہاں پہ ایم این اے ایم پی اے بھی ہمارا اب چلا جاتا ہے نا, وہ اس کام میں مداخلت نہیں کرتا. پی ٹی آئی نے یہ نظریہ دیا ہے کہ آپ نے کاموں میں گورنمنٹ کے جو آپ کے پروسیجرز میں کوئی مداخلت نہیں کرنی. نہ کوئی وہاں پہ ایم پی اے مداخلت کرتا ہے, نہ ایم این اے کرتا ہے مداخلت. یہ آپ نے دیکھا ہوگا ان 3 سالوں میں کہ وہاں پہ تھانے کلچر میں کوئی بندہ نہیں کرتا مداخلت کہ جناب اس کو اندر کر دو, اس کو باہر کر دو. ایسا کلچر ہم نے پروموٹ ہی نہیں کرنا, ہم نے اس کی سیاست ہی نہیں کرنی. نہ بے گناہوں کو اندر کر, ہمارا ساتھ نہیں ہے جناب اس کو اندر کرا دو. یہ کوئی کام ہے کس بنیاد پہ اندر کرانا؟ تو انشاءاللہ کشمیر کالونی کے مسائل کو جو ہے ترجیحی بنیادوں پہ فوری طور پہ حل کریں گے. اور یہ جو ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں پہ چلا جاؤں گا, ایسا مسئلہ نہیں ہے. سارے بندوں کے پوری دنیا میں بزنس ہے, بزنس کو تو کرنا غلط نہیں ہے. ہمارا لاہور میں بھی بزنس ہے, گجرانوالہ میں بھی بزنس ہے. انشاءاللہ ہم لوگوں کے ساتھ انٹیکٹ ہیں, انٹیکٹ رہیں گے. یہی ہمارا جینا مرنا ہے جی. مرزا نثار بیگ صاحب آج ہارٹ ٹاک کے میرے مہمان ہیں, ان سے بات چیت کا سلسلہ جو ہے جاری رہے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. آج ہارٹ ٹاک کے ہمارے مہمان ہیں مرزا نثار بیگ, جو ٹکٹ ہولڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف وارڈ نمبر 7 کشمیر کالونی گجرانوالہ کینٹ سے. جی بیگ صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسے اپنے ایک مینیفیسٹو دیا ہے کہ جس کے اندر آپ نے کشمیر کالونی اپنی وارڈ کے جو درینہ مسائل ہیں اس کے اوپر گفتگو کی ہے, بتایا ہے کہ میں اگر مجھے موقع ملا تو اس کے اوپر کام کروں گا اور کوشش کر کے ان مسائل کو حل کروں گا. آئندہ جو انتخابات ہیں اس کے اندر پارٹی کے نشان پہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں, اور پارٹی انتخابات ہیں یہ دوسری دفعہ یہ کنٹونمنٹ بورڈ کا واقعہ کہ یہاں پہ پارٹی کے نشان پہ لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی نشانات اور پارٹی انتخابات ہونے چاہیے تھے کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر؟ ہاں جی, یہ ضروری تھا, یہ ضروری ہے کیونکہ ہم جس نظریے پہ کھڑے ہیں وہ اس نظریے کو پروموٹ کرنا ہے. اس نظریہ نیچے لیول تک, گراس روٹ لیول تک جا سکے. اس نظریے کو ہم, یہ ضروری تھا جماعتوں کے لیے, حکومت کے لیے بھی ضروری تھا. جماعتی لیول پہ ہاں جی, اس کے لیے بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے نا. حکومت نے جب اپنے آپ کو پروموٹ کرنا ہے, اپنے کاموں کے بیس کے اوپر ہی آنا نا آگے, کہ اس نے لوگوں کے جو مسائل اس نے ایڈریس کرنے ہیں, مسائل حل بھی کر رہے ہیں ہر جگہ کے اوپر. غریبوں کے ہیں, اب کل سے اور بھی بہت سارے پروگرام جو لانچ ہو رہے ہیں غریبوں کی ہیلپ کے لیے, ٹرانسجنڈر کے لیے, تو اس کے علاوہ عورتوں کے لیے, ضعیفوں کے لیے, ہر طرح گورنمنٹ جو ہے نا ان کا خیال رکھنے جا رہی ہے. تو اس کو نظریے کو چلانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ جماعتی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ الیکشن ہو, کیونکہ آگے جو بیس ہے ایم پی ایم این اے وہ بھی جماعتی بیسوں پہ ہونے ہیں, اور یہ ضروری تھا. انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف اس میں بھرپور حصہ لے رہی ہے. اور باقی جو لوکل سیاست ہے, جیسے میں نے پہلے کہا, برادریوں کی سیاست ہوتی ہے, دھڑے بندوں کی سیاست ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ نظریہ بھی چلتا ہے. ہر بندہ ایک نظریے پہ بیٹھا ہوتا ہے. اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر کالونی کے اندر ہماری فیملی جو ہے بڑا ووٹ رکھتی ہے. ہمارے تعلقات وہ ساری برادریوں کے اندر ہیں, ہماری رشتہ داریاں ہیں سب طرف.
تو انشاءاللہ وہ ساری چیزیں ساتھ لے کے جب چلتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری ایک بڑی اچھی پوزیشن پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اور دوسرا جو ہے ہمارا جو ویژن ہے کشمیر کالونی کے لیے وہ کسی اور کا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. کشمیر کالونی کا بھی ایک جو میں آپ سے بات کر رہا تھا, ہمارا بجلی کا جو ہے نظام ہے وہ اس وقت جو ہے نا ہر گھر کے اندر, پہلے جو تھا لوڈ ہمیں کم چاہیے تھا, اب ہر گھر کے اندر اے سی لگے ہوئے ہیں. لوڈ کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے گرمیوں کے اندر, اور ہمارا سسٹم جو ہے وہ سطح کا نہیں ہے, اس کو ہم نے اپ گریڈ کرنا ہے. ہر ٹرانسفارمر ایڈ کرنے ہیں اور ٹرانسفارمروں کو اپ ڈیٹ بھی کرنا ہے, اور لائنیں جو ہیں ان لائنوں کی جو ہے نئی لائنیں بھی بچھائیں گے, پرانی تاریں ختم کریں گے, اور جو بھی کام مسائل ہیں بجلی کے انشاءاللہ ہم ان کو حل کریں گے ترجیحی بنیادوں کے اوپر. گیس جہاں پہ نہیں ہے, گیس جس گلی میں نہیں ہے, جس علاقے میں نہیں ہے, انشاءاللہ وہ بھی ہم پوری طور کے اوپر حکومتی لیول مدد لے کے ہم انشاءاللہ ان کو بھی حل کریں گے. اس کے علاوہ جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے ہمارا, قبرستان میں کافی مسئلہ ہے, مٹی ابھی ڈلنے والی ہے, وہ نیچے لیول پہ پڑی ہوئی ہے, انشاءاللہ اس کو بھی ہم فوری ترجیحی بنیادوں پہ انشاءاللہ اس کو بھی حل کریں گے جی. اور باقی جو ہے کشمیر کالونی کے لوگوں سے, ان کے سامنے میری شخصیت ان کے سامنے ہے, میرا نظریہ بھی ان کے سامنے ہے, اور انشاءاللہ جیسے آپ نے بیچ میں پہلے بھی کہا کہ بدقسمتی سے جو نئے یہ جو ہمارا ایریا اس میں پلے گراؤنڈ نہیں ہے. آپ نے کہا, میں مختلف جگہوں کا نام بھی لیا آپ نے, جی. تو اب ہماری پہنچ سے دور ہوگی وہ تمام چیزیں. جو ارد گرد ہمارے سوسائٹی بنی ہیں وہاں پہ پلے گراؤنڈ بھی ہیں, پارک بھی ہیں, اور جہاں پہ لوگ جاتے ہیں کھیلتے ہیں. لیکن کشمیر کالونی, اقبال ٹاؤن یا ڈنگرا والی جو آپ کے قریب ترین ایریا ہے, یہاں پہ ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ لڑکے یا بچیاں یا بچے کھیل سکیں, صحت مند سرگرمیوں میں حصہ لے سکیں. اس کے لیے پچھلے کئی ادوار سے اوپر کوئی کام نہیں کیا گیا. ہر بار وعدے ہوتے ہیں, خواب دکھائے جاتے ہیں خیالی, تو اس کے اوپر کوئی پازیٹیو کام نہیں کو کرتا. انشاءاللہ میں نے یہی کہا نا کہ پازیٹیوٹی ہر بندے کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ میں اس سے کچھ بینیفٹ حاصل کروں. ہم نے علاقے کے لیے کام کرنا ہے, اور انشاءاللہ ہمارے پاس اب کشمیر کے بھی مقبول گجر صاحب جو ہیں وہ وزیر بلدیات بن گئے ہیں, ان سے انشاءاللہ ہم فنڈ لیں گے, پنجاب گورنمنٹ سے بھی کوئی فنڈ لیں گے, تو انشاءاللہ ہم جو ہے یہ کام اس کو مکمل کریں گے, چھوڑنا نہیں ہے. ہم اپنے جو تعلقات ہیں حکومتی لائف, دیکھیں ہم حکومت میں بیٹھے ہیں, ہماری ایک پارٹی حکومت میں ہے, تو ہمارا کام ہے نا یہ ہمارے مسائل کو اوپر کی سطح پہ لے کے جا کے ان کو حل کرانا. یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کشمیر کالونی میں تو جگہ نہیں ہے, تو جگہ لے کر جہاں پہ سراؤنڈنگ میں ہمیں ملے گی ہم وہیں لیں گے نا جی. جی ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ ان مسائل کو ایڈریس کرنا ہے اور ان کے حل کی طرف جانا ہے, اور اپنے جہاں سے بھی ہمیں اس کا سلوشن ملتا ہے, اس کا حل ملے گا, وہاں اس لیول تک ہم جائیں گے اور اس مسئلے کو حل کریں گے انشاءاللہ. ان 2 سالوں کے اندر ایجوکیشن کا نظام تباہ ہو گیا ہے, اسکول بندش کی وجہ سے. غریب گھرانے کے جو بچے تھے پہلے جو اسکول جاتے تھے اب وہ بالکل نہیں جا رہے. اس کے اوپر کیونکہ کشمیر کالونی ایک غریب آبادی ہے, اور یہاں پہ آپ گورنمنٹ اسکول ہے, اس کے اندر جا کے دیکھ سکتے ہیں خالی پڑا ہے لڑکیوں اور لڑکوں کا, اور یہاں پہ بچے نہیں جاتے اسکول. اس کے حوالے سے حکومتی سطح پہ یا آپ کیونکہ پارٹی کے حکومتی پارٹی کے ممبران ہیں, تو اس کے حوالے سے کوئی خاص مہم پارٹی کی طرف سے لائن آئی ہے آپ کو لوگوں کو؟ میرا یہ جو کام ہے نا یہ ہمیں والدین کو کرنے والے ہیں. ہاں, یہ حکومت نے تو ایک بتانا ہے, اس نے تو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, یہ حکومت ہے, ایجوکیشن دینی اس کا کام ہے, بیسک کام ہے. لیکن آپ اسکول بھیجنا یہ ہمیں پیرنٹس کا کام ہے, والدین کا کام ہے. تو ہمیں ایک ڈرائیو چلانی چاہیے, موومنٹ چلانی چاہیے کشمیر کالونی کے اندر اور ملک آبادیوں کے اندر, کہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں. فری ایجوکیشن ہے, کوئی نہیں, کتابیں بھی فری ہیں, فیس بھی فری ہے, کوئی خرچہ نہیں ہے, پھر کیوں نہ بھیجیں. یہ ہمیں ایک موومنٹ چلانی چاہیے اس کے اوپر. اس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں. والدین یہ دیکھیں, یہ والدین کو ہم سب کا کرنا ہے, یہ ہمارا مسائل ہیں لوگوں کے, ہمارا فرض ہے. پیسے نہیں ہیں, اس لیے لوگ اسکول سے گھر بٹھا دیے بچوں کو, بچے آوارہ گردی کی طرف چلے گئے. مسائل ہے لوگ. انشاءاللہ اس کے اوپر کام مل کے کام کریں گے. آپ بھی صحافی حضرات اور دوسرے جو پیرنٹس ہیں ہمارے, ہم ان سے گزارش کریں گے کہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں,
اور اسی سے ان کی ترقی ہوگی. ویسے ترقی نہیں ہوگی. جب تک ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہوگی تو وہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے اور دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے, معاشی مقابلہ نہیں کر سکیں گے. ان کی اگر تعلیم ہوگی تو وہ ان کی زندگی آسانیاں پیدا ہوں گی. صحیح. آخر میں آپ اپنی آبادی کے جو ناظرین ہمارے, جو آپ کے ووٹر ہیں, یہاں پہ جتنے رجسٹر ووٹر ہیں یا عام لوگ ہیں, ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں کہ تحریک انصاف کو لوگ کیوں ووٹ دیں, اور آپ کا جو منشور ہے, آپ کا جو ویژن ہے, اس کے اوپر لوگ آپ کے ساتھ کیوں چلیں, اس کے حوالے سے آپ بات کر سکتے ہیں اپنے ووٹر سے. آپ اس شخص کا انتخاب کریں, کیونکہ یہ الیکشن جو ہے ہر 4-5 سال کے بعد جب آتے ہیں تو آپ کو ایک موقع ملتا ہے کہ جو پہلے ڈیلیور ہو چکا اس سے آپ نے اپنے آپ بہتر شخص کا انتخاب کریں جو اس علاقے کی بہتری کے لیے کام کر سکے. اور یہ اب ہر بندے کا کردار آپ کے سامنے ہے, کون کیا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں, کس کا بزنس کیا ہے, وہ کیا کرتا ہے, اس کے تعلقات کیا ہیں, اس کے معاشرے کے اندر اس کا رہنا سہنا کیسا ہے, اس کا مقصد حیات کیا ہے, وہ کرنا کیا چاہتا ہے. ہم نے تو اپنے آپ کو سامنے, ہماری جو زندگی ہے وہ ایک اوپن کتاب ہے. ہم نے کشمیر کالونی کے لیے کیا ڈیلیور کیا, کیا کرنا چاہتے ہیں, وہ میں نے بتا دیا جیسے آپ کو. تو کشمیر کالونی کے رہائشیوں کے لیے, بلال ٹاؤن کے والوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ میری زندگی آپ کے سامنے, اور میری زندگی کا مقصد ہے انسانوں کی فلاح کے لیے کام کرنا. کوئی غلط کام میں ہم سپورٹ نہیں کریں گے. انشاءاللہ کشمیر کالونی کے جو مسائل ہم نے پہلے بیان کیے, اس میں چاہے بجلی کا مسئلہ ہے, گیس کا مسئلہ ہے, سیوریج کا ہے, صاف پینے پانی کا مسئلہ ہے, اور ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے, چھوٹے لیول کے اوپر آپ آنے جانے میں مسائل ہیں, انشاءاللہ ان کو ہم ترجیحی بنیادوں پہ حل کریں گے. اس کے علاوہ جو ہے فیوچر میں ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمیں مسائل پیدا ہونے والے ہیں کہ ہمارے پاس قبرستان کی جگہ نہیں ہے, انشاءاللہ ہم اس کو بھی ایڈریس کریں گے. اس کو بھی انشاءاللہ اپنے فنڈ سے یا گورنمنٹ کے لیول سے جو بھی ہمیں امداد مل سکتی ہے وہ بھی ہم لے کے اس مسئلے کو بھی حل کریں گے. اس کے علاوہ بچوں کا جو گراؤنڈ ہے انشاءاللہ اس کے لیے بھرپور کوشش کریں گے, اور گراؤنڈ لے کے اپنے بچوں کو دیں گے تاکہ جو ہے وہ ایک صحت مند ایکٹیویٹی میں شامل ہو سکیں. اور اس کے ساتھ ہی الیکشن آ رہا ہے, 12 ستمبر کو الیکشن آ رہا ہے. پی ٹی آئی ایک نظریے کا نام ہے, اس نظریے کے ساتھ کیا نظریہ ہے کہ پاکستان کو کرپشن فری کرنا ہے. لیکن دیکھیں ایک راستہ ہے, ایک لمبا راستہ ہے, آہستہ آہستہ انشاءاللہ. اگر ابھی پی ٹی آئی اس نظریے کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ فوکس, میں نہیں سمجھتا. عمران خان کا ویژن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے ساتھ بڑا اس نے سپورٹ کیا, وہ جہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو ادھر سے کنٹرول کرے. تو انشاءاللہ ہمارے اگر ادھر ہمیں پروجیکٹ ملتے ہیں تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ شفافیت ہوگی. پوری برادری, پورے کشمیر کالونی کے نمائندگان, ہر برادری سے ہم نے 2 بندے لے کے مشاورتی کونسل بنائیں گے. اس مشاورت میں بتائیں گے کہ جناب یہ فنڈ ہمارے پاس آ رہا ہے, یہ پروجیکٹ آ رہا ہے, بتائیں اس کو کیسے کرنا ہے. وہ سب کے مشورے کے ساتھ اس کو بہتر انداز سے حل کریں گے. اور اس میں بالکل ایک ذرہ, ایک پائی کا بھی جو ہے نا انشاءاللہ اس میں کرپشن نہیں ہوگی. بالکل سارے کے پیسے کشمیر کالونی کے لوگوں کے پھر لگیں گے تاکہ ان کی زندگیاں جو ہے بہتر ہو سکے, ان کی زندگی کا لائف سٹائل بہتر ہو سکے, اور جو ہے ہمارا یہ علاقہ جو ہے امن کا گہوارہ بنے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس راستے میں شامل کرے, اور بہتر سے بہتر اللہ آپ کو جو ہے بہتر بندے کا انتخاب کریں گے تو آپ کو بھی سہولتیں ملیں گی, آپ میں بھی آسانیاں ہوں گی. کل جو ہے نا آپ کو اس پہ پچھتاوا نہیں ہوگا کہ ہم نے ایک غلط بندے کا انتخاب کیوں کیا. انشاءاللہ نثار بیگ کو اگر آپ ووٹ دے کے سلیکٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کا بھی پچھتاوا نہیں ہوگا. آپ فخر سے کہیں گے ہاں جی ہم نے اس کو ووٹ دیا, اس کو سپورٹ کیا, وہ ہماری پہچان ہے جی.